نحمده على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسسٹنٹ ٹیچر سمیرہ طارق کلاس لوں گی۔ بردر فواد الفلاح منزل کے ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ میں گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس وہ آپ کی لیں گے۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 2 میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کائنڈلی بردر اپنا ویڈیو آف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن پاک کو ٹھہر کر پڑھنے پر کیوں فوکس کیا گیا؟ تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کریں، اس طرح کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ اب یہ آپ حروف تہجی کے الفاظ دیکھ رہے ہیں جو مختلف کلرز میں ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم اپنی سلائیڈز میں آپ کو بتاتے جائیں گے، ابھی میں آپ کو پروناؤنس کر کے بتاتی ہوں، لیکن ان پہ کلر کیوں ہے یہ ہم آپ کو آج کی کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو اپنے اردو میں جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو عربک سٹائل سے پڑھیں گے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو کچھ حروف کو میں سیٹی کی آواز آ رہی تھی، کچھ حروف نرمی سے ادا ہو رہے تھے، کچھ حروف موٹے پڑے جا رہے تھے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم جو مخارج سیکھیں گے تو اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے، اس لیے یہ ہماری اوور آل سلائیڈ پورے ہمارے بیچ تک چلے گی، پوری کلاسز تک، کیونکہ یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، اور اگر ہماری یہ صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ باقی نماز بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ریڈ کلر کے ورڈز ہیں ان کو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے، اور جو بلیک کلر کے ورڈز ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے، اور جو ریڈ کلر کے ورڈز ہیں اب میں تلاوت کروں گی تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اب مخرج کی تعریف کیا ہے کہ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، اور مخارج کی تعداد یعنی کل مخارج 17 ہے۔ اب آپ یہ
تصویر دیکھ کے پریشان نہ ہو، یہ ہمارے ہونٹوں سے لے کے حلق تک کا حصہ ہے جہاں سے مختلف جگہوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. ہم آپ کو اس کو بہت آسانی سے بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور ادا کرنے میں آسانی ہو. مخرج ہے جوف. جوف کہتے ہیں کس کو ہے؟ حلق، یعنی یہ والی جگہ جو گردن ہے، اور منہ کے درمیانی حصے کو، درمیانی خلا کو جوف کہا جاتا ہے. حلق اور منہ کے درمیانی خلا کو جوف کہتے ہیں، اور یہاں سے 3 الفاظ نکلتے ہیں. یہ دیکھیے آپ، اورنج کلر کا جو ہے یا مدہ، پھر واو مدہ اور الف مدہ، 3 ورڈز نکلتے ہیں. اب ان کی ڈیفینیشن، مد کے معنی ہے ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جائے. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ جس الف سے پہلے زبر ہو، یعنی خالی الف ہوگا اور اس سے پہلے حرف پر، چاہے با ہو، تا ہو، سا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. اسی طرح واو ساکن سے پہلے، یعنی واو جس کے اوپر جزم ہوگی اس سے پہلے پیش ہوگا تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اور یا مدہ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور ان کو 1 الف کے برابر پڑھنا ہے. زبر، زیر اور پیش اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، اور حروف مدہ جو ہیں ان کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیے، با زبر با، بس اس کو ہم نے اتنا ہی لمبا کرنا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ الف اٹیچ آ جائے گا پھر با. اب پہلے میں زبر والے پڑھتی ہوں اور اس کے ساتھ یہ والے، با تا ما پا. لیکن جب ان ورڈز کے ساتھ الف اٹیچ ہو جائے گا تو با تا ما پا، ایسے اس کو ہم ادا کریں گے. یہ ڈفرنس ہے زبر اور حروف مدہ کے حروف میں، کہ الف آنے سے ان کے پڑھنے کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اسی طرح بو، تو، مو، فو، زبر زیر پیش کی مقدار اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اگر ہم اس سے زیادہ لمبا کر دیں گے تو پھر وہ حروف مدہ میں آ جائے گا. بو، تو، مو، فو. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اسی طرح بازر، بی، تی، می، فی. لیکن جب یا ساکن کا اضافہ ہوگا تو بی، تی، می، فی. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے لحاظ سے ایک سورت ہم نے سلیکٹ کی ہے، وہ ہے سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو پنک کلر کی اور گرین کلر کی اور بلو ورڈز ہیں یہ حروف مدہ ہیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. یہاں ہم نے ماء پہ جھٹکا اس لیے کیا کہ حمزہ اور جزم جب کسی ورڈ میں اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس ورڈ کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. اب دوسرا مخرج ہے حلق. حلق کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ دیکھیے آپ، حلق کہلاتا ہے یہ گردن کا حصہ. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ یہ چن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان والا اور سینے والا. حلق کے 3 حصے کہلاتے ہیں. پہلے والے حلق کے حصے سے غین اور خا ادا ہوتا ہے. یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کر کے پڑھا جاتا ہے موٹی آواز میں. کائنڈلی اپنی ویڈیوز بند رکھیں. اب یہ دیکھیے غین اور خا کا مخرج. کائنڈلی سسٹر ثنا، ثانیہ، اپنا آپ میوٹ کیجئے ویڈیو. غین اور خا حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتے ہیں.
اب ہم اس کی مثال پڑھیں گے. او آپ لوگ مائکس انمیوٹ کریں اور کوشش کریں اکٹھے پڑھنے کی. اگر ڈسٹورشن ہوئی تو پھر ہمیں مائکس میوٹ کرنے پڑیں گے. اغ غفور غفور غاشية غاشية غرفة غرفة غفرانك غفرانك خبير خبير خذولا خذولا خشوعا خشوعا يخطف. اب ہم حلق کے دوسرے ہا کو ادا کریں گے. کائنڈلی مائکس میوٹ کر لیں. عین اور ہا کا مخرج درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے کے جاتے ہوئے باریک آواز سے ادا کرنا ہے. عین ہا عین ہا. یہ دیکھیے یہاں پہ جو پنک کلر میں ہے وہ عین اور ہا کا مخرج ہے. اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کائنڈلی جن کے عاصف عالية معه جعلنا حل الروح نشرح يحسب. کائنڈلی اپنے مائک میوٹ کر لیجئے تاکہ میں اگلی سلائیڈ شیئر کر سکوں. اب سینے والی جگہ سے دو حرف نکلتے ہیں, حمزہ اور ہا. حمزہ ہا یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ دیکھیے سینے والی جگہ سے حمزہ ہا. اب اس کی ایگزامپل ہے. اب یہ دیکھیے حمزہ زبر آ اور اس کے بعد حمزہ کے اوپر جزم آئی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جب حمزہ اور جزم ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو جھٹکے سے پڑھا جائے گا. أأنت ائتنا أهله أنذرتهم ربه عليه هاجروا إليها. مائکس میوٹ کر دیجئے. اب حروف حلقی کے لحاظ سے سورہ شمس ہم لوگوں نے سلائیڈ میں ڈالی ہے تاکہ اس میں اس کی ایگزامپلز آپ لوگوں کو نظر آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنڈلی مائکس میوٹ کیجئے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. अब आपने देखा इसमें तीनों हलक के जो मखारिज थे वो डिफरेंट कलर्स में, पिंक कलर में हमजा हा था और दरमियान वाले हलक ब्लू कलर में जो थे वो आइन और हा था और ग्रीन में गैन और खौ था। तो इंशाल्लाह हम आपको क्लास में इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं हरूफ तहज्जी में बिल्कुल खाली थी, अब उसमें 6 जगह पर जो आज हमने हरूफ पढ़े उनकी डिफरेंट बताया गया। येलो कलर में हा और आइन जो दरमियाने हलक से निकलता है, ब्लू में खौ और गैन जो पहले हलक से निकलता है, और ग्रीन में हमजा और हा तो ये सीने वाली जगह से निकलता है। इसके साथ ही हमारी आज की तजवीद क्लास का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को समझने, याद करने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और हिफ्स करने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।